اس نے گاڑی روک لی، باپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے آپ نے زور زور سے کہہ کے لگائے، پھر چیخ چیخ کر رونے لگے۔ باپ نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اب سے 40 سال پہلے میں بھی اپنے بیمار باپ کو کندھے پر بٹھا کر لے گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نئی کہانی پڑھیں گے جس کا نام ہے باپ کی آہیں۔ آنکھیں نہیں بیٹا، آہیں، باپ کی آہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب والا بٹن دبا کے سبسکرائب کر دیں۔ ایک دن سعید تیز دھوپ میں باہر کھڑا ہوا مزدوروں سے کام کرا رہا تھا۔ اس کے باپ کی اس پر نظر پڑی۔ اس نے فوراً آواز دے کر کہا، بیٹا دھوپ تیز ہے، سائے میں کھڑے ہو جاؤ۔ سعید نے اچھا تو کہہ دیا، لیکن اسی طرح تپتی ہوئی دوپہر میں کام کراتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد باپ نے دیکھا سعید پسینے سے شرابور ہے، اس کا چہرہ گرمی سے تمتما رہا ہے۔ اس نے پھر آواز دے کر کہا، بیٹا سورج آگ برس رہا ہے، گرمی میں کھڑے مت ہو۔ سعید اپنے کام میں مشغول تھا۔ اس نے پھر اچھا ابا کہا اور کام کراتا رہا۔ اب اس کے باپ سے برداشت نہیں ہوا۔ بیٹے کا بہتا ہوا پسینہ اور گرمی سے دمکتا ہوا چہرہ اسے تڑپا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے جو اس کو گرمی سے ہٹا لے۔ اتنے میں وہ گھر کے اندر گیا اور سعید کے 3 سالہ بچے کو گود میں لے کر باہر آ کر دھوپ میں کھڑا ہو گیا۔ چھوٹے سا بچہ جب ذرا سی دیر میں ہی گرمی سے پریشان ہو کر رونے لگا، اچانک سعید کی نظر روتے ہوئے بچے پر پڑی۔ فوراً نیچے اتر آیا اور باپ کی گود سے بچہ لیتے ہوئے کہا، ابا یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ ذرا سی گرمی سے بچہ تڑپنے لگا، آپ کو نہیں معلوم اس کو تکلیف سے اس وقت میری کیا حالت ہے؟ باپ نے بچہ سعید کو دیتے ہوئے کہا، بیٹے یہی حالت میری بھی ہے، میرا بچہ بھی دھوپ میں لال ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ کئی سال پرانا ہے، لیکن اب سعید بدل چکا تھا۔ اس کا باپ کئی ماہ سے بیمار تھا۔ اس کی دوا علاج کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا۔ اس کی بیوی تیمارداری سے کتراتی تھی۔ وہ خود بھی اپنی مصروفیات میں گم تھا اور باپ کی خبر گیری بہت کم کرتا تھا۔ گھر کے سب لوگ باپ کی تیمارداری سے عاجز آ گئے تھے۔ ایک دفعہ سعید اور اس کی بیوی نے رات بہت دیر تک باتیں کر کے ایک اسکیم تیار کی۔ صبح صبح سعید باپ کے کمرے میں داخل ہوا اور بہت محبت سے بات چیت کی اور کہا کہ آج ہم اپنے ایک پرانے دوست سے ملنے چلیں گے۔ سعید نے ہاتھ منہ دھلا کر باپ کو نئے کپڑے پہنائے اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر سمندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ چند میل ہی گیا ہوگا کہ باپ نے زور زور سے کہہ کے لگانے شروع کر دیے۔ وہ بہت دیر تک زور زور سے ہنستا رہا۔ سعید باپ کی اس حرکت پہ حیران ہوا۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر باپ نے زور زور سے رونا شروع کیا اور چیخیں مار مار کر روتا رہا۔ پھر اس کی چیخیں آہوں میں بدل گئیں۔ اب سعید سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے گاڑی روک لی، باپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے آپ نے زور زور سے کہہ کے لگائے، پھر چیخ چیخ کر رونے لگے۔ باپ نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اب سے 40 سال پہلے میں بھی اپنے بیمار باپ کو کندھے پر بٹھا کر لے گیا تھا اور دریا میں پھینکایا تھا۔ آج مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا۔ وہی منظر میرے سامنے ہے۔ میرا بیٹا مجھے کار میں بٹھا کر سمندر میں پھینکنے جا رہا ہے۔ میں قدرت کے اس انصاف پر حیران رہ گیا اور چاہ کن راہ چاہ درپیش، یعنی جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی اس کے سامنے آتا ہے کی صداقت پر زور زور سے کہہ کے لگانے لگا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد میری آنکھوں نے دوسرا منظر دیکھا کہ تمہارا چھوٹا سا بچہ حبیب جوان ہو گیا، شادی شدہ ہو گیا، بچے والا ہو گیا۔ میرا بیٹا سعید بوڑھا اور کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ حبیب اپنے باپ سعید کو گاڑی میں بٹھا کر سمندر کی طرف لے جا رہا ہے۔ بس یہ منظر مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور میں چیخ چیخ کر رونے لگا۔ سعید باپ کی یہ مختصر تقریر سن کر تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر باپ کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا، ابا مجھے معاف کر دو، ابا مجھے معاف کر دو۔ باپ کی آہیں آنسو میں بدل گئی اور اس نے سعید کو سینے سے لگا لیا۔ سعید نے گاڑی موڑی اور سیدھا گھر واپس آ گیا۔ سعید کے باپ نے گھر آ کر اپنا سر سجدے میں ڈال دیا اور رو کر کہا، میرے اللہ شکر ہے تیرا، تو نے میرے بیٹے کو ذلت کی موت سے بچا لیا۔ دعا کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔